حصہ لائیو بنتے ہیں. آپ کا شکریہ. لائک کمنٹ شیئر ضرور کیا کیجئے, قیمتی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بہت اچھا پڑھنے والے طلحہ شہزاد چاند صاحب کلام پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں گے. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں تیری شان زمانے والے, ارے خود مٹیں گے مٹانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. زیر مدفن یا رسول اللہ زیر مدفن تیری دید سے پایا ہے سکون, ارے تیرا احسان, تیرا احسان, تیرا احسان, تیرا احسان اے قبر میں آنے والے, اور جو ہی طیبہ جو ہی طیبہ سے میں نکلوں تو کہیں یوں آقا
کیا کہیں کہ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے لوٹ آؤ لوٹ آؤ لوٹ آؤ اے میرے شہر سے جانے والے ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہیں تو کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے دل میں دوزخ کا کوئی خوف نہیں اے حاکم وہ آ گئے مجھ کو قبر سے ہاں بچانے والے خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز و جل شانہ فی کلام المجید ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن صدق اللہ مولانا العظیم۔ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جو اصول، قوانین اور ضوابط تعلیمات نبوی سے ہمیں ملیں گے اس سے افضل کوئی نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، مقام منا کے اندر موجودہ مدینہ شریف سابقہ یثرب، وہاں سے 12 لوگ آئے، انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، موجود ہے سیرت کی سب کتب کے اندر۔ اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام جو قوانین ارشاد فرمائے، پہلا خطبہ دیا، ان 12 حضرات کو کلمہ پڑھایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ میں کچھ چیزوں پر آپ سے بیعت لوں گا، صرف اسلام کی بیعت نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، وہ سن لے پہلے پھر ان پر آپ بیعت کریں گے، اگر آپ کو منظور ہے تو۔ انہوں نے کہا جی جو آئے مزاج یار میں سر تسلیم میں خم ہے، حضور جب ہم نے اسلام قبول کر لیا، آپ کو مان ہی لیا ہے تو پھر آپ کی ہر بات ہمارے سر کا تاج ہے، ماتھے کا جومر ہے، قرار قلب و جاں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کچھ چیزوں پر بیعت لی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ آپ چوری نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ اصلاح معاشرہ کے وہ قوانین جو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے فرمائے، اس نماز کی بات نہیں کی ابھی،
زکوٰۃ کی بات نہیں کی، حج کی بات نہیں کی، وہ بھی چیزیں فرض نہیں ہوئی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ اصلاح معاشرہ کے لیے جو قوانین اور جو ٹپس رسول پاک علیہ السلام نے دی ہیں وہ سنیں۔ چوری نہیں کریں گے، بدکاری، بچیوں کو قتل نہیں کریں گے، زندہ درگور کرتے تھے لوگ، اولاد کو قتل کر دیتے تھے۔ تیسرا فرمایا کسی پر تہمت نہیں لگائیں گے۔ چوتھا فرمایا غیبت نہیں کریں گے۔ بہت اچھے، پھر فرمایا کہ ہر اچھی بات میں آپ مجھے فالو کریں گے، کہ جو میری طرف سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف سے جو بات ہو، مرضی سے آپ کوئی حکم جاری نہیں کریں گے۔ کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو آپ سے حل نہیں ہو رہا تو انتظار کریں کہ میرا وہ فرمان اس بارے میں کیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، تو سبحان اللہ۔ یہ ایسے قوانین دیکھیں، جب چوری نہیں ہوگی لوگوں کے جان مال کا تحفظ ہو جائے گا، جب کسی پر ناجائز تہمت نہیں ہوگی تو عزتوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ کوئی بندہ بدکاری کا مطلب مرتکب ہوتا ہے تو اس سے معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، گناہ پھیلتا ہے۔ جی جی، سرکار نے اس سے بھی اور پھر جب ان 12 حضرات سے یہ باتیں آپ نے خطاب فرمایا، انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے، بیعت لی۔ انہوں نے کہا جی کوئی مبلغ آپ ہمیں دیجیے، ہم نئے نئے ہیں، جی جی، ہمیں تو ان قوانین کا پتہ نہیں ہے، چوری تو ہم نہیں کریں گے، جو ہم نے بیعت کر لی ہے، لیکن کوئی ایسا مبلغ کو، پریچر کو، ہمارا رہنما جو آپ سے تربیت یافتہ ہو، ساتھ ساتھ ہمیں تربیت بھی کرتا رہے اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ بھی کرتا رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ معلم کے طور پر مقرر فرمایا۔ یہ وہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو جنگ احد میں شہید ہوئے، جن کی قبر مبارک سیدنا حضرت امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھی ہے۔ ٹھیک ہے، احد کی میدان کے اندر جب شہید ہوئے تو ایک ہی قبر شریف کے اندر یہ 2 مدفن ہیں، مصعب بن، اور جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پاک ہے کہ میرے مصعب کو اللہ نے توفیق دی ہے، جو کوئی دنیا کے کسی کونے سے مصعب پر سلام بھیجے، مصعب اس کا جواب دے۔ واہ واہ واہ، وہ معلم کیا صاحب بات ہے۔ تو یہ اگر ان جو قوانین ہیں ان کو فالو کیا جائے، جھوٹ، چوری، چغلی، حسد، عداوت، کینہ جیسے کبھی اور کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو بہترین معاشرہ تشکیل پاتا۔ دیکھیں چغلی کے حوالے سے، جی جی، میں نہیں چاہتا کہ میری غیر موجودگی میں کوئی بندہ میرے خلاف بات کرے، میں نہیں چاہتا، نہ آپ چاہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا، بے شک۔ تو پھر ہم کیوں کرتے ہیں کسی کے بارے میں؟ ہائے ہائے ہائے، ہمیں بھی تو ہونا چاہیے نا۔ ایک بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہم اس کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں تو اس کو تکلیف، جب وہ سنے گا تو کتنی تکلیف ہوگی۔ اور قرآن پاک کے اندر اس کو اتنا سخت جرم کہا گیا ہے، جرم فرمایا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ، بلکہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، جی، فرمایا کہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت، وہ مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو فرمایا جو بندہ چغلی کرتا ہے گویا کہ اس طرح ہے جس طرح مسلمان مردار بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ بے شک۔ تو ان قوانین پر عمل کیا جائے تو ایک بہترین معاشرہ عمل میں آ سکتا ہے۔ معاشرے کے سکون، تسکین اور امن کا باعث وہی قوانین ہیں جو رسول کائنات نے، یونیورسل پیغمبر نے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان مینا کے اندر بیٹھ کر سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرما کے کائنات کو درس دیا۔ واہ واہ، اچھا، یہ کیونکہ آج کا موضوع ہی معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ہے، اس میں ہم لوگ بھی آتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ مزاح کرتے ہیں۔ اچھا، لوگوں کو اب مزاح یا مذاق میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مزاح کس کو کہتے ہیں اور مذاق کس کو کہتے ہیں، اور مزاح کی شکل میں وہ مذاق کر جاتے ہیں، یعنی کہ دکھ تکلیف دے جاتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، مزاح اور مذاق میں فرق ہے۔ جی بے شک۔ مزاح کہتے ہیں فقط خوش طبی کو، ٹھیک ہے، میم زا الف ہا، جی جی یعنی مجہول میم زے الف ہے، جی، اور مذاق وہ ہوتا ہے جس میں اگلے کی توہین کا پہلو بھی ممکن ہو۔ ٹھیک ہے، نبی پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزاح فرمایا کرتے تھے، آپ مذاق نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی میں سے کوئی مثال؟ جی ماشاءاللہ، فی البدیہہ آپ نے سوال کیا، میں عرض کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ایک تو سرکار کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ جی، عنہ، معلم صحابی ہیں، ٹھیک ہے، فقیہ امت ہیں۔ ٹھیک، ان کا قد مبارک چھوٹا تھا، جسم اطہر کمزور تھا ذرا، تو 3 ان کے لقب ہیں، صاحب السواک، صاحب النعلین اور صاحب التقیہ۔ ٹھیک، مسواک پاس رکھتے، حضور کو بیش ضرورت پڑتی پیش کرتے، جی، سرکار کے لیے تکیہ رکھتے، جہاں حضور نے تشریف فرما ہونا آتا بستر بچھاتے، تکیہ لگا کے جی، بٹھا دیتے۔ جب اور صاحب النعلین آپ کا لقب ہے، جب نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے تو سرکار کریم علیہ السلام کے نعلین کریمین شریفین طیبین طاہرین نیرین قمرین منیرین، سبحان اللہ، ان کو اٹھا کر سر پہ رکھتے اللہ اللہ، اور آپ تشریف فرما ہو جاتے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ جب مزاج مبارک میں ہوتا سفر کرنا ہے، نالین پاک سامنے رکھتے، وہ تکیہ اٹھا کر وہ کندھوں پہ رکھتے اور وہ جو کپڑا سر پہ باندھ لیتے۔
ٹھیک ہے، مشہور تھا کہ یہ صاحب النعلین ہے، صاحب السواک ہے اور صاحب التقیہ. کیا بات. یہ وہ صحابی رسول ہے جنہیں سرکار نے معلم امت فرمایا. جی جی ایک مرتبہ عرض کیا حضور مسواک کتنی موٹی لاؤں؟ جی. تو سرکار نے فرمایا جتنی تیری پنڈلی موٹی ہے. تو صحابہ مسکرا دیے، یعنی وہ کمزور پنڈلیاں تھیں. ساتھ ہی فرمایا خبردار، عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں تو کمزور ہیں لیکن قیامت والے دن ان کا میزان اعمال میں بہت زیادہ وزن. اللہ. یعنی یہ مزاح خوش طبی ہو گئی. ایک سفر میں تھے تو تیز آندھی آ گئی. سرکار نے فرمایا بھائی وہ دیکھنا میرے عبداللہ بن مسعود کو کہیں موڑ نہ جائے. یعنی مطلب جسم مبارک ان کا دبلا پتلا ہے. تو مزاح آتا ہے جس میں توہین نہ پائے، فقط خوش طبی ہو. ساتھ ہی ان کو سرکار نے فضیلت بھی عطا فرما دی. واہ واہ. لیکن مذاق جو ہے نا اس میں زبان کے قول پر بہرحال مواخذہ ہوگا. بالکل. جی میں وہ یہاں اس کے ساتھ ایک ریلیٹ حدیث پاک ہے، جی جی. بخاری مسلم کی ہے. بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 6475، انٹرنیشنل نمبر ہے، آپ کہیں سے سرچ کریں گے واہ واہ سامنے. واہ. بہت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طویل حدیث ہے، میں خلاصہ اور مفہوم مختصر عرض کرتا ہوں. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیمات، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا کہ تو نے بہت عظیم سوال کیا ہے، جی اور یہ اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے. کس طرح؟ آپ نے فرمایا کہ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، بیت اللہ کا حج کر، واہ واہ. ارکان اسلام کے بارے میں فرمایا. اچھا پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ اسلام کے کوہان کی بلندی کیا ہے اور دین کا ستون کیا ہے؟ جی عرض کیا حضور ضرور ارشاد فرمائیے. جی. سرکار نے فرمایا کہ اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد ہے واہ واہ. اور دین کا ستون نماز ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ میں نفلی صدقات کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضور ارشاد فرمائیے. سرکار نے پھر نفلی صدقات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اس نے اخلاق صدقہ ہے، نیکی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے. ٹھیک طویل ہے. حدیث جی کریمہ جی ہے. جی. اور پھر فرمایا اے معاذ ان ساری چیزوں کا سر اور راز نہ تمہیں بتاؤں؟ حضور ارشاد فرمائیے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اطہر کو، سرکار ویسے بھی ارشاد فرماتے تو سبحان اللہ، جی بے شک. زبان اطہر کو آپ نے پکڑا، فرمایا کفا علی کا حاضہ، اس کو روک لے، ہائے ہائے ہائے. زبان کی حفاظت کا. اللہ اکبر. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کیا زبان سے جو باتیں ہم کر جاتے ہیں ان پر مواخذہ ہوگا؟ تو سرکار نے فرمایا ثقیلت کا امہ کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. جو لوگ قیامت کے دن اوندھے منہ دوزخ میں گرائے جائیں گے، یا معاذ ہر یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، لوگوں کو جو ناک کی نتھنیوں کے بل گرایا جائے گا اور اوندھے منہ دوزخ میں گرایا جائے گا، وہ زبان کے مارے ہی تو ہائے ہوں گے. ہائے ہائے. اللہ. زبان کی آفات کی وجہ سے لوگوں پر تمام طرح آفات آئیں گی. اس لیے مذاق کے اندر بھی ایسا خیال رکھنا چاہیے. لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، جھوٹی باتیں کر کے ہنسانا، وہ تو چند لمحے کا ذائقہ، یہ وقت گزر جاتا ہے. لیکن وہ بہرحال قرآن پاک کی آیت ہے نا، اللہ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ تم بولتے ہو ہم پکی کتاب میں لکھ لیتے ہیں. اللہ. ٹھیک ہے. ایک حدیث کریمہ کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شب معراج مجھے دوزخ کے مشاہدات سے گزارا گیا تو میں نے اکثر لوگوں کو زبان کی وجہ سے مارے دیکھا. اس لیے بڑی حفاظت کرنی چاہیے. مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کی توہین نہ ہو، مزاح ہو، خوش طبی ہو، اس سے منع نہیں کیا گیا. مزاح اور مذاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. جی جی. تو ہمارے چینلز جو ہیں وہ بھی پروگراموں کے نام مذاق رات رکھتے ہیں، قاف 2 نقطوں والا. جی جی. ٹھیک ہے نا. یہ بھی تو ایک ظاہر ہے اس کے لیے تعلیمات نبوی تو بیان ہو گئی ہیں اور بالکل موجود ہیں، اس سے روشنی ہمیں لینی چاہیے. جی جی بالکل، کوئی شک نہیں ہے. اچھا کچھ لوگ اکثر و بیشتر گالیاں بھی دیتے ہیں، تو کیا کہیں گے یہ گالی دینا کسی کو؟ سخت منع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن گناہ گار ہو سکتا ہے، مومن بد عمل ہو سکتا ہے، لیکن مومن فحش گو نہیں ہو سکتا. یعنی گالی مومن نہیں نکال سکتا. گالی دینا سخت گناہ ہے. اس سے نبی پاک علیہ السلام نے بڑی نفرت فرمائی اور منع فرمایا. لعنت کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ایک حدیث پاک پڑھی تو میں تو حدیث پاک پڑھ کے تھوڑا سا حیران ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب کوئی بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے جی. تو یہ اتنی بری چیز ہے کہ لعنت آسمان کی طرف پرواز کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا داخلہ آسمان پر بند کر دیتا ہے.
لعنت واپس لوٹتی ہے اور ادھر ادھر زمین پر بھٹکتی پھرتی ہے، آخرکار جس پر ڈالی جاتی ہے وہ لعنت جو ہے اس کی طرف سفر کرتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑ جاتی ہے، ورنہ جس نے ڈالی ہو اس کے اوپر آتی ہے۔ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے مزید؟ آپ نے ٹھیک بیان کی ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ مومن پر لعن نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ مذاق میں بھی کر جاتے ہیں نا، وہ لعنت ہی تیرے تو یار ادھر دفعہ ہو، پھٹے منہ لعنتی کہتے بندے۔ ہیں، تو پھٹے منہ کا معنی بھی لعنت ہی ہے۔ جی 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 اس کا مفہوم بھی یہی، ایک تو مومن پر لعنت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک، اس کا جواب جو آپ نے خود حدیث پاک بیان فرمائی ہے، ٹھیک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ہمیں اشارہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کہ لعنت جس پر کی جاتی ہے اس کی طرف لوٹتی ہے، اگر وہ مستحق ہوتا ہے تو اس پر برستی ہے، ورنہ پھر لعنت کرنے والے کی طرف واپس لوٹتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس حوالے سے بڑی ہی احتیاط کرنی چاہیے، کسی مومن پر تو خصوصاً گستاخ رسول پر لعن کریں، کسی کافر پر لعنت کریں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں افراد جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت، جادوگر پر لعنت ہے، ٹھیک، فرمایا کہ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، لعن اللہ تعالی مشبہین من النساء و مشبہات من الرجال، اللہ ایسی عورتوں پر لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر لعنت کرتا ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مطلب کچھ لوگ ہیں جن پر لعنت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لیکن کسی مومن کی طرف لعنت کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، گفتگو میں، مذاق میں، دیگر معاملات میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اچھا وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں منہ پہ بات کر دیتے ہیں، وہ پنجابی اے بڑ بولا بندہ ہے، منہ تے گل کر دینا ہے، یہ اندر کچھ نہیں، ٹھیک ہے، لیکن منہ پہ بات کرنا اگر چلے وہ تو اگر کوئی اس میں کوئی حقیقت ہے پھر تو وہ ٹھیک ہے، یا کوئی جان بوجھ کے اگلے بندے پر اٹیک کرنے کے لیے کر جاتے ہیں بات، ٹھیک ہے جی، اپنا آپ دکھانے کے لیے میں ایڈا تگڑا بندہ، میں اگلے بندے نو انج کر دینا ہے، انج کر دینا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی وہ پھر حسن اخلاق کے معاملے میں زمرے میں آ جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اخلاق سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو حسن اخلاق نصیب ہو گیا اس کو تمام خیر نصیب ہو۔ حضور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات ظاہری میں بہت سارے ایسے معاملات فرمائے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، جی بسم اللہ۔ میں عرض کرتا ہوں، آپ تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی شریف کا ماحول ہے، حدیث پاک کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے کبھی چار دیواری نہیں ہوئی ہوگی، ورنہ حدیث میں یہ نہیں ہے، ویسے مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔ ایک بدو عرابی بد مذہب تھا، وہ آیا کسی دیہات سے آیا شہر میں، اس نے وہ ایک کونے میں مطلب یورن کرنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا، کچھ احباب تھے صحابہ پاک رضی اللہ عنہ اجمعین، انہوں نے دیکھا، پکڑ لیا اس کو، سختی فرمانے لگے، بدبخت پتہ نہیں تجھے یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ پاک جگہ ہے۔ وہ مسلسل کہے جا رہا ہے کہ بھائی مجھے پتہ نہیں تھا، میں پنڈ کا رہنے والا ہوں، میں شہر اس محلے میں پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کو لے آئے، تو سرکار نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، یہاں بیٹھ جا بھائی۔ اچھا تجھے پتہ نہیں یہ مسجد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے نہیں پتہ۔ فرمایا اچھا سن پھر یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی بات کی جاتی ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہاں گندگی نہیں پھیلاتے، تو اگر دوبارہ آنا ہو تو پھر ایسے نہیں کرنا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ آپ نے روح سخن صحابہ کی طرف فرمایا اور ارشاد فرمانے لگ گئے۔ اب کچھ دیر گزری تو سرکار نے فرمایا آپ جا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے؟ اس نے کہا جی اب میں نے کہاں جانا؟ اللہ اکبر، سمجھانے کا طریقہ تیریاں میں ادامہ مرید ہو گئی، ناڑے حج اکبری ناڑے میری عید ہوگی۔ یا رسول اللہ، آپ کے دامان کرم سے جو لپٹ کیا وہ پھر کہاں جائے گا؟ اللہ آپ نے ایسے حسن اخلاق سے ادعو سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ نے فرمایا جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے، محبوب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اچھے طریقے کے ساتھ، وجادلہم باللتی، اگر باس بھی کرنی پڑے نا تو ہی آسن، اس کا انداز بھی آسن ہونا چاہیے۔ اللہ تو نبی کریم علیہ السلام سے بڑھ کر تو کسی کا حسین انداز ہو نہیں سکتا۔ بہت اچھے، آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر اس آنے والے نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصلاح معاشرہ میں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی آتے ہیں۔ جی تو آپ نے پہلے بھی جو گفتگو فرمائی وہ حقوق العباد کے ریلیٹڈ ہی ہے، میں چاہتا ہوں مزید جو احادیث، قرآن احادیث، حضور کا فرمان جو کہتا ہے، فرماتا ہے، ہمیں پیغام دیتا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی اس حوالے میں نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان پاک ہے زبان کی حفاظت کے حوالے سے، وہ بہت ضروری ہے۔ جی بے شک، زبان دیکھنے کو تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، حدیث پاک ہے سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ اچھا اس میں سرکار نے زبان کو مقدم رکھا، جی ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا، مطلب کیا؟ ہاتھ سے تو بندہ تکلیف اس کو پہنچائے گا جو ہاتھ کی رینج میں ہے، جی جی، اور زبان جو بندہ ہزار میل دور بیٹھا ہے یہاں سے توڑ نکال سکتا ہے بندہ بات کر، ایسی ہے نا؟ اچھی بات کریں گے تو اچھا اثر ہوگا، گالی گلوچ دیگر سخت معاملات۔
अच्छा, देखने को गोश्त का एक लोथड़ा है। जी हदीस पाक है, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जब सुबह होती है तो बदन के तमाम आज़ाद ज़ुबान के आगे इल्तिजा करते हैं कि तू सीधी रहना, तू सीधी रही तो हम सीधे रहेंगे, जी 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 अगर तू बिगड़ गई तो हम बिगड़ जाएंगे। बेशक। अच्छा, सरकार ने फरमाया जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो सही हो तो सारा जिस्म ठीक होता है। ठीक है। और देखें गोश्त का लोथड़ा है, जी जी ये खट्टा, मीठा, फीका, तलख, तुर्श, चरेड़ा सारे जायके ये बता देता है। जी 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 अच्छा, फिर बहुत सारे अमराज हैं जिनकी तशखीस ज़ुबान से होती है। बिल्कुल ऐसे। फिर ज़ुबान ही है जो कितनी बोलियाँ बोल जाती है। जी एक बंदा 5-6 ज़ुबानें बोल सकता है, 10 बोल सकता है, हिंदी, सिंधी, लतीनी, चीनी, ईरानी, इब्रानी, इंग्लिश, जी, उर्दू जी, वगैरह जी, वगैरह, जी, फारसी जी बंदे बोलते हैं। अच्छा, ये ज़ुबान एक ही है, उससे बंदे लहजे बदल लेते हैं। बिल्कुल। आप किसी बंदे के ज़ुबान के लहजे से, हम सारे एक जैसे लिबास पहन के बैठे हैं माशाल्लाह, तकरीबन शलवार कमीज़ है वगैरह वगैरह, कल्चर हमारा एक, लेकिन लहजे हमारे जुदा जुदा होंगे। बिल्कुल जब बंदा बोलेगा तो आप मालूम कर लेंगे कि ये फलां इलाके का रहने वाला है। बिल्कुल ऐसे। यानी ज़ुबान के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी खसूसियात रखी हैं। अच्छा, फिर इससे बंदा इकरार करके मुसलमान होता है, खुदा न खास्ता इसी के इनकार से बंदा काफिर होता है। निकाह, तलाक, इकरार, इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब, ये ज़ुबान से होता है। अच्छा, फिर ज़ुबान दिल की तर्जुमान भी है। वाह वाह। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि आपके चेहरे पर असरात हैं, आप वो बयान नहीं कर सकते, यानी चेहरे पर अब असरात हैं, मैं नहीं समझ सकता, वो ज़ुबान ही वो बताएगी। चेहरा क्यों परेशान है वो ज़ुबान ने बताना है, चेहरा खुश क्यों है वो भी ज़ुबान बताएगी। अच्छा, दिल में क्या है उसकी तर्जमानी ज़ुबान ने करनी है। बहुत अच्छे। ज़िक्र रब रहमान, तिलावत कुरान, ये सब ज़ुबान से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खूबसूरत इरशाद बुखारी की हदीस है, जामे तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मा यज़मनु ली बैन लिहयैहि व बैन रिजलैहि अज़मनु लहुल जन्नह, जो बंदा मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे, अल्लाह का रसूल से जन्नत की ज़मानत दे। वाह सुभान अल्लाह। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? फरमाया एक चीज़ 2 जबड़ों के दरमियान है और दूसरी 2 टांगों के दरमियान है, यानी एक बंदे की शर्मगाह और एक बंदे की ज़ुबान। देखें, ये दोनों से जो गुनाह होते हैं वो ख़तरनाक होते हैं। अल्लाह। फरमाया कि जो बंदा ज़ुबान पर कंट्रोल रखे, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे, तो अल्लाह का रसूल उसे जन्नत की ज़मानत देता है। सुभान अल्लाह। तो ज़बान के लिहाज से बंदे को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। माँ के साथ कैसे बोलना है, बाप के साथ कैसे बोलना है, उस्ताद के साथ कैसे बोलना है, दुश्मन के से कैसे पेश आना है, दोस्त से कैसे पेश आना है, गुस्ताख रसूल के साथ क्या, ये सब ज़ुबान करेगी। बहुत अच्छे। तो ज़ुबान की एहतियात जो है ना, वही बंदे को अच्छा इखला। बंदा लिबास बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ी अच्छी गाड़ी पर बैठा हुआ है, उसका मकान बड़ा अच्छा है, वो बिजनेसमैन है, उसका माल बड़ा आलीशान है, अब वो कैसा है ये ज़ुबान बताएगी। बहुत अच्छे। जब उसने बोलना है ना, जी, जी। वो सारे राज खोल के सामने, बंदा क्या कि यार बात क्या करें, तेरी कोठियाँ कारां, तेरे तो इखलाक ही नहीं है। जी बिल्कुल। कम से कम बोलने का सलीका तो होना चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कपड़े बंदे के फटे पुराने होते हैं, वो गरीब है, लेकिन जब बोलता कहते यार दिल जीत लिया आप। ऐसा ही है। तो इसलिए ज़ुबान के हवाले से रसूल पाक अलैहि सल्लम ने बड़ी एहतियात का इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला हमें इस पर भी अमल की तौफीक। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी गुफ्तगू इस्लाह मुआशरा के हवाले से हो रही है। यकीनन इसमें अगर हम लोग अमल कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। कर सकते हैं ये तो एक सवालिया अंदाज़ है, बल्कि करना चाहिए। ज़ुबान के हवाले से यही ज़ुबान है, जैसे अलामा साहब फरमा रहे थे कि यही ज़ुबान है जो किसी को खुशी का जो है वो सामान करती है, देती है। यही ज़ुबान है जो किसी को परेशान कर देती है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़ुबान की हमें हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, और जब इस ज़ुबान की हिफाजत करेंगे तो यकीनन अच्छे से अच्छे अमाल ही होंगे, जिससे दुनिया भी राज़ी, आखिरत में अल्लाह और उसके रसूल भी राज़ी। अल्लामा साहब, मैं चाहता हूँ आगे बढ़ते हुए, आपने पैगाम तो बहुत खूबसूरत दिया। हमारी कौम जो है बिलखसूस जाते जाते ये पैगाम जो है आगे बढ़ते हुए शामिल कर लें, सोशल मीडिया के हवाले से, ख़ास करके जो यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं, वो फैमिली को भी इसमें ले आते हैं, और फिर वो जो निज़ाम करते हैं वो आपके सामने शायद आपने देखा हो। शादी की तकरीब है तो वो भी उसके ऊपर दिखाई जा रही है, बेटियां बहनें सारे मामलात वो लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, हमारा दीन इजाज़त देता है? मोहतरम सैफुर रहमान साहब, आज जिस मौजू का आपने इंतखाब किया है ना जी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, आपकी पूरी टीम को इसका अजर अजीम अता फरमाए। इंतहाई खूबसूरत मौजू है जी।
کسی ایک بندے نے بھی اس پر عمل کر لیا تو ہمارا ٹرانسمیشن کا مقصد پورا ہو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں چھوٹا سا یہاں واقعہ کوٹ کرتا ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ایک ہمارے محدث ہیں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہم عصر محدث ان کا وصال ہو گیا۔ جی وصال کے کوئی 3 دن بعد مجھے وہ خواب میں ملے۔ اب میں یہ حدیث سے نہیں اس کو بتا رہا کہ حدیث پاک ہے، ایک میں حکایت سنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حکایات سناتے ہیں، واقعات کو اللہ کی تلوار کہا گیا، قرآن کے اندر قصص موجود نہیں ہیں۔ جی جی بڑے قرآن کا کتنی 100 آیات ہیں جو قصص پر موجود ہیں، تو واقعات سے بندہ بڑا کچھ سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب وہ مجھے خواب کے اندر ملے تو دیکھا تو جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی مبارک ہو، بڑے اچھے حال میں ہیں آپ، تو حدیث و قرآن کی بڑی خدمت آپ کر کے گئے ہیں، کس عمل کے عوض مہربانی ہوئی ہے، یہ فرما سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں جب قبر کے اندر گیا، نکیرین نے مجھے بٹھایا، جگایا، سوال کرنے لگے تو ہاتف سے ندا آئی، او بوڑھے، تجھ سے میں تیرے اعمال کا سخت حساب لیتا، لیکن یاد کر ایک دن تو ایک مجلس میں وعظ کر رہا تھا، تیرے وعظ کی مجلس میں میرا ایک گناہ گار بندہ تھا، واہ واہ، تیرا وعظ سن کر اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو اللہ گیا، اللہ اللہ، میرے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کے آنسو کو دیکھ کر اسی وقت میں نے اسے بھی بخش دیا، تجھے بھی بخش دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے کسی ہمارے مسلمان بھائی کو، یہ حدیث پاک بھی ہے، ایک حدیث پاک بھی ہے، واہ واہ، اگر مطلب یہ ہے کہ عمل کی ترغیب مل جائے، توفیق مل جائے، بلکہ ہمیں خود مل جائے نا جی، آمین آمین، ہم اپنے سے شروع کرتے ہیں نا، 5-6 فٹ کا یہ ٹوٹا ہے نا جسم کا، ہاں جی اس پر اسلام نافذ ہو جائے نا جی، جی، تو سبحان اللہ ہم سمجھیں گے ہمارا بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ جی بے شک۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو پوچھا ہے نا جی، خواتین کو اور فیملی کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں حدیث پاک میں ایک لفظ بولا گیا دیوس، دیوس، دال یا واو سا، ٹھیک ہے۔ دیوس اس بندے کو کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 رشتے ہیں، جی جی ان کو بنا سنوار کے غیر محرم مردوں کے سامنے کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ دیوس۔ دیکھیں یہ یونیورسل پیغمبر کی یونیورسل تعلیمات ہیں، سبحان یہ کسی دنیا کے عام بندے کی بات نہیں ہے، جی یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ برحق ہے۔ سمندروں کے پانی کا رخ بدل سکتا ہے، دریاؤں کی روانی کا رخ بدل سکتا ہے، چاند بے نور ہو سکتا ہے، ستاروں کی کندیلیں بجھ سکتی ہیں، لیکن سرکار کا فرمان غلط نہیں ہو واہ سکتا۔ واہ 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 واہ، نبی نے جو فرما دیا وہ حق ہے۔ بے شک، فرمایا کہ ایسا بندہ جو اپنی محرمات کو، اس میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بنا سنوار کے لوگوں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے لے جاتا اور شرم محسوس نہیں کرتا، وہ دیوس ہے۔ اب دیوس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ فرمایا دیوس جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتا۔ اب چند دن کی زندگی ہے، یہ سوشل میڈیا پر ویوز لینے کے لیے اپنی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کا جنازہ نکال دینا اور غیر محرموں کے سامنے اسے شمع محفل بنا کر پیش کرنا، اس سے بڑی لعنت کیا ہے؟ اللہ، بڑی بدبختی ہے اور جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے حضرات کو۔ اب میں کسی کو مینشن نہیں کرتا، جو بھی ہے بالکل، پیغام تو سرکار کا پوری کائنات کے لیے جی ہے۔ بے شک۔ اس کے بعد دوسری بات کہ جو بیاہ شادی کی تقریبات ہیں وہاں پر یہ دیوسیت کا بڑا مظاہرہ کھل کر دیکھنے میں آتا ہے۔ بڑے بڑے نمازی حاجی روڑ رہے ہوتے ہیں جناب، جی پگڑیاں اتار ننگے سر ہوتے ہیں، اور جناب بیٹیاں بہنیں سامنے ناچ رہی ہیں۔ اگر بندہ تھوڑی سی غیرت دلا کہتے جو سب چلتا ہے، جی بھائی کیا چلتا ہے؟ کیسے سب چلتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اذان سے منع کر دیا ہے، عورت اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، تو شادی حال کے اندر ڈانس کیسے کر سکتی؟ یہ کس نبی کی تعلیمات ہے؟ اسے بنت حوا کہہ سکتے ہیں، بنت عائشہ کہہ سکتے ہیں، یہ بنت خدیجہ اسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ مادر پدر آزاد نہیں ہے، اس کے گلے میں کسی کی غلامی کا پٹا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے تو آپ کی صاحبزادیاں ہیں۔ ایک دن وہ معروف روایت ہے، سر اقدس انور سے کسی عالم میں وہ دوپٹہ سرک گیا تو بال مبارک ننگا ہوگا تو سورج نہیں چڑھ رہا، تو بنت فاطمہ جو ہے وہ برہنہ لباس، نیم برہنہ حالات میں، اور عورتوں کو مردوں کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے وہ کیسے شمع محفل بن سکتی ہے؟ یہ بہت بڑی دیوسیت ہے اور معاشرے کے اندر تباہی، بربادی، بے برکتی کا سبب ہے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اچھا ایک اور بڑی مصیبت ہے، جی ایکسپائر مائیاں ہوتی ہیں، میں اس لیے سخت لفظ بول رہا ہوں، بوڑھی عورتیں اگر منع کرو تو وہ بیچ میں اڑ جاتی ہیں، کوئی نہیں جی کڑیاں چڑیاں نہیں بھائی، کڑیاں چڑیاں، یہ تو ان کو آپ ابھی سے سمجھانا ہے، ویاہ کیڑا روز روز آنا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اچھا کبھی آپ نے دیکھا ہے جی ایک نکاح ہے، ادائیگی سنت نبوی ہے، اس سے پہلے ہم اتنی خرافات کرتے ہیں، مہندی کی رسم پر خرافات، پھر بینڈ باجے کے نام پر خرافات،
پھر جناب جو بازاروں کے اندر پیسہ لوٹایا جاتا ہے وہ خرافات، بالکل اچھا پھر بے پردگی، فحاشی اور یعنی اس قسم خرافات کر کے، اچھا پھر شادی حالوں کے اندر اب ایک اور نئی مصیبت نازل ہو گئی ہے، وہاں میوزک کو لازم قرار دے دیا گیا ہے، جی جی اسپیکر چل رہے ہوتے ہیں، کوئی شریف آدمی وہ سرمنی اٹینڈ نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں مول صاحب برداشت کرو جی، تھوڑی دیر برداشت کرو، لا حول ولا قوت۔ اچھا وہ 5 منٹ کے لیے بمشکل بند ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس سے بھی مطلب غلط قسم کے گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا پھر ولیمے کے پر وہ مغلظات، اس کے بعد پھر ایک رسم ہے بیاہ کے اندر جو دیور کو بھابی کے وہ گوڈے کے ساتھ بٹھا دیا جاتا ہے، گھٹنے کے ساتھ، اتنی غلط رسم ہے کہ حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الہم من الموت، کہ دیور بھابی کے لیے موت ہے، دیور ہو یا جیٹھ ہو، جی ہم وہ حیا کا جنازہ پہلے نکال دیتے ہیں۔ اچھا میرا بات کرنے کا مقصد ہے کہ اتنی ساری خرافات اور اللہ کی ناراضگی والے کام کر کے ہم ایک نکاح کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ مزاج کی ہم آنکھ ہی نہیں رہی، پھر باتیں شروع ہو گئیں، 2 خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، اتفاق نہیں رہا، اللہ معاف کرے، اللہ ہر بہن بیٹی کا نصیب اچھے کرے، میں دعا گو ہوں۔ لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے پھر بات طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے، پھر کہتے ہیں کھرے کسی دن نظر لگ گئی، بھائی نظر نہیں لگی، یہ اس کا وبال ہے جو طوفان بدتمیزی آپ نے بپا کیے رکھا اور پورے محلے کے لوگوں کا سکون برباد کیا، شریعت مطہرہ کا مذاق اڑایا، اللہ رسول کے احکامات کے ساتھ مزاج کے ساتھ ٹکراؤ پیدا کیا، یہ اس کا وبال ہے جو پوری زندگی تیری پوری اس دواجی زندگی میں نوست کا باعث رہے گا تیرے لیے۔ بے شک بے اس شک لیے احتیاط کرنی چاہیے، نکاح ادائیگی سنت نبوی ہے، تو اس سے پہلے وہی کام کرنے چاہیے جن سے اللہ بھی راضی ہو، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ بہت اچھے۔ مجھے بھی ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ ایسی عورتیں جو تنگ لباس پہنے جی اور لوگوں کو بہلانے کی کوشش کریں، ایسے مرد جو بہل جائیں دونوں جہنمی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایک اور سوال ساتھ میں میں ایڈ کرتا جاؤں کہ دور حاضر میں سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی مسئلہ لکھ دیں، لفظ لکھتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، تو وہاں پہ بندے پڑھ کے دیکھ کے سن کے ہر بندہ مفتی بنا بیٹھا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کہتا ہے جی جو مینوں پتہ ہے تھانوں کی پتہ ہے۔ جی بالکل، اس معاملے میں ربانیین علماء سے رہنمائی لینی چاہیے۔ اگر از خود بندہ پڑھنے سے عالم بن جائے تو پھر شرعی دینی علماء کی ضرورت تو ختم ہوگی۔ ایک دیکھیں کچھ علوم ہوتے ہیں وہ کتابی ہوتے ہیں، جی کچھ سینہ بسینہ ہوتے ہیں۔ جی میں چھوٹی سی مثال کوٹ کرتا ہوں۔ جی جی ہم دورہ حدیثی پڑھ رہے تھے تو ہمارے شیخ الحدیث صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، ہمارے خضری عطا فرمائے، وہ جب سرکار کے تبسم شریف کے ذکر کرتے ہیں کہ حضور تبسم فرمائے تو خود بھی تبسم کرتے ہیں، واہ 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 واہ، یعنی کچھ چیزیں ایسے بھی حاصل ہوتی ہیں، وہ سمجھاتے کہ سرکار نے تبسم فرمایا۔ اچھا پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی تعویلات ہیں، مثال کے طور پر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی ہڈیاں مبارک ہیں اور وہ میں اکٹھی کر رہا ہوں، تو بڑے خوف زدہ ہو گئے۔ تو جب جھاگ آیا تو کسی محبر سے پوچھا، کسی عالم سے، انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بکھری ہوئی حدیثوں کو اکٹھا کریں۔ تعویلات کا علم ہے، جی جی اصول تفسیر ہے، جی تفسیر ہے، جی فقہ ہے، منطق ہے، جغرافیہ ہے، ہندسہ ہے، علم معانی ہے۔ جب ان علوم کو ہم علماء سے پڑھیں گے یا ان علوم کو پڑھے ہوئے علماء سے بات پوچھیں گے، وہ مسئلے کا صحیح حل بتائیں۔ ٹھیک ہے، جب بندہ ان علوم سے واقف، قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات ہیں جو متشابہات ہیں، جی جی جی، متشابہات کا علم جب خاص لوگوں کو ہے، یہی قرآن ہے جن کو پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جاتا گمراہ ہے، ہوتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بے شک، یہی قرآن مطلب کیا، جو پڑھ کے ظاہر معنی مراد لیتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، جو معانی کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں یا سمجھے ہوئے لوگوں سے پڑھتے ہیں پھر وہ ہدایت پاتے ہیں۔ تو ایسے کیوں فرمایا یا آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ کیوں ہم ہر نمازی ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، واہ واہ، یا اللہ سیدھے راستے پر چلا۔ کون سا راستہ سیدھا؟ راستے تو سارے سیدھے ہی ہیں، ہر بندہ کہتا سیدھا راستہ ہے، فرمایا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہر بندہ کہتا جی، جو فلم سٹار وہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر اللہ بڑی عزت دی، جو ناچنے والے کنجر ہیں وہ کہتے ہیں جی اللہ کا شکر اللہ نے بڑی عزت دی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ عزت والے نہیں ہیں، یہ انعام والے نہیں ہیں، انعام والے وہ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
یہ لوگ ہیں جن کا راستہ ہم نے مانگنا ہے. جب اس قسم کے لوگوں سے رہنمائی لیں گے، ان کی زندگیاں پڑھیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے اگر موجود ہیں، ان سے رہنمائی لیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر راہ حق ہے. آپ کی بات سے مجھے وہ ایک ٹک ٹاک میں دیکھ رہا تھا تو ایک ویڈیو سامنے آئی، آج کل کے دور حاضر کے مشہور ڈانسر بھی تبلیغ کر رہے تھے مسجد میں. کہتے یار اس کو بلا لے، لوگوں کو اشتہار بھی نہیں بنوا کے دکھانے پڑیں گے کہ ہم نے محفل کروائی ہے، لوگ خود ہی آ جائیں گے. نعوذ باللہ من حاذل خرافات. ایسے ٹھیک نہیں ہے نا. وہ دیکھیں جو مخنث ہے، تیسری جنس ہے، تو وہ مطلب ہے کہ عورت کے حکم ہی ہے. تو ایسے لوگوں کو مساجد میں لے جانا، پھر مردوں کے ساتھ اختلاط سے منع کیا گیا. یہ ہے اللہ ان کو توفیق دے، نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز کی جب پڑھیں گے تو پھر وہ عورتوں والے طریقے سے نماز پڑھیں گے، وہی شرعی پردہ کریں، اپنے معاملات کریں. اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، ہم ان کے خلاف نہیں بولتے، لیکن یہ کہ یہ خلاف شریعت ہے. تعلیمات نبوی علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کو سرکار نے صحابہ کے ساتھ ایسے بھیجا ہو یا قضا و قضا. ایسی قوم کو کیا کہیں گے؟ مسجد میں کولر لگانا پڑے تو وہاں پہ گلاس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ رسی باندھ دی جاتی ہے کہ جو گلاس ہے وہ کوئی نہ لے کر جائے. اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اندر جاتے ہیں تو پیچھے سے جوتا غائب ہوتا ہے. ایسی قوم کو کیا کہیں گے کہ میں آپ کی زبانی میں نے وہ سب سے پہلے جو میں نے حدیث پاک بیان کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا عظیم خطبہ جسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. سرکار نے پہلا فرمایا چوری نہیں کرنی، اس پہ عمل کر لیں، اس پہ عمل کریں. واہ واہ. اللہ میں توفیق عطا فرمائے. ویسے پنجابی چکر جتیاں چکتا ہے انہوں جتیاں پہنی ہیں، وہ جتیاں دا حقدار ہے. اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آخری سوال شامل کر لیتے ہیں. جی کریں. یہ موضوع تو نہ ختم ہونے والا ہے لیکن پروگرام کے دورانیے یعنی وقت کا بھی ماشاءاللہ ہمارے اتنے ستارے بیٹھے ہیں. جی ماشاءاللہ، کیوں حضور کی نہیں. نعتیں سنیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اللہ پاک ان کے لحن میں برکتیں فرمائے. آمین. ابرار آصف باجوہ صاحب ہیں، السلام علیکم جی، سلام پیش کرتے ہیں جی. اللہ سلامت رکھے، محبت والے ہیں. بہت شکریہ. قاری صاحب، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں کئی لوگ، ان کے بارے میں کلیئر فرما دیں. جی بالکل سخت منع ہے. اسلام کی تعلیمات میں بالکل سجدہ حرام ہے. اولیاء کی قبور تو دور کی بات ہے، رسول پاک علیہ السلام کی قبر اطہر کو سجدہ نہیں کرتا، اور کوئی اہل ایمان نہیں کرتا. اگر چند جاہل کرتے ہیں تو پھر ان کو منع کرنا چاہیے. اور کوئی بھی صحیح العقیدہ عالم کا تن طور پہ یہ درس نہیں دیتا. جو حلا ہیں تو وہ ہر زمانے میں رہے. اب لوگ کہتے ہیں جی وہ جی میں دربار پہ نہیں جاتا، وہاں سجدے ہوتے ہیں. بھائی مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ میں مریض ہوں، یا آپ اس کو لے جاتے ہیں پکڑ کر تو ڈاکٹر کیا انجیکشن لگا کے زہر کا مار دیتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے. اللہ اکبر. جو قبر کو سجدہ کر رہا ہے وہ مریض ہے جی، اس کو دین سے نہ نکالو، اس کو سمجھائیں. بھائی خدا ہو سکتا ہے اس کو علم ہی نہ ہو. مجھے بات یاد ہے، یا شاہ کوٹ میں دربار شریف حضرت بابا نونک ہزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات مبارکہ کو بلند فرمائے. میں حاضر ہوا کافی دیر کے بعد. میں دلال خاشی پڑھ رہا تھا تو سرانے اپنا چہرے والے طرف دائیں طرف بیٹھ کر 4 نوجوان آئے، اور وہ مطلب عربی لگ رہے تھے، مطلب سیدھے سادھے ماحول کے. وہ چاروں آ کر اکٹھے پاؤں کی طرف سجدے میں گر گئے. اب یہ ناقابل برداشت معاملہ تھا. میں وہ دروشی پڑھ رہا تھا، میں نے بس وہ چند لمحے تو برداشت تو نہیں ہو رہا تھا، وہ نکالے کہ پتہ نہیں کون سے مزاج سے پیش ہیں. میں نے وہ اس کو بند کیا، دلال خراشی کو رکھا اور ریل پر. تو اب میں نے کہا کون سا انداز اپنائیں بھائی، یہ مطلب غصہ بھی نہ کریں. میں نے کمر پہ میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، سجدہ اللہ کا حق ہے، یہ گناہ ہے، یہ بزرگوں کی تعلیمات نہیں ہے. تو وہ خیر نہیں کرتے کرتے کوئی منٹ 1.5 منٹ گزر گیا. وہ ایک تو بڑی مشکل سے اٹھا، اس نے کہا ان کا مولوی نے اور کم ہی کو نہیں، تو منکر ہو، منع کر دو تسی. اچھا وہ دوسرا بھی یہی بات، تیسرا بھی یہی بات، چوتھا کہتا ہے جی کیا جائز نہیں ہے. میں نے کہا جی منع ہے. اچھا بزرگاں نہیں فرمایا؟ میں جی منع ہے. اس نے کہا جی ویسے مجھے نہیں پتا تھا، میں تو ان کی طرف دیکھ کر سجدے میں پڑ گئے. میں نے پھر ان چاروں کو بٹھا لیا، تھوڑی سی تبلیغ کی. اس کے بعد وہ چاروں کچھ نارمل ہو گئے. انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو ایسے کرتے دیکھتے ہیں تو ہم نے بھی ایسا کر لیا. اگر میں کہتا چارے کافر ہو گئے، چلو بھائی ایسے نہیں ہے. آپ سمجھائیں نہ کہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کے خلاف بولیں. مجھے بتائیں کسی صحیح العقیدہ اللہ کے ولی جو عالم ہے ان کی تعلیمات سے ملتا ہو کہ قبور کو سجدہ کریں؟ نہیں ہے نا. تو جو ہلاک کا کام ہے، تو جو ہلاک ہر جاہل کو ہمارے کھاتے نہ ڈالیں. جو دربار میں بجاور بن کے بیٹھنے والے کتے، ریچھ، بندر، بٹیرے اور گھوڑوں کا ناچ کرانے والے، ان کو اہل سنت کے گاٹے کیوں فٹ کرتے ہیں؟ ہمارے اولیاء، ہمارے پیشوا رہبر رہنما دیکھنے تو داتا علی جوہری دیکھ لے، غریب نواز، پیر مہر علی شاہ، امام احمد رضا. اگر ان کی تعلیمات سے ایسا کوئی یا ان کے عمل سے ایسا کوئی نمونہ ملتا ہے تو پھر ہم ان کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں. نہیں ہے نا. تو یہ جو ہلاک کام ہے، اللہ ان کو ہدایت دے. جہاں کسی کو دیکھیں سمجھائیں اس کو.
बहुत अच्छे, बहुत प्यारी गुफ्तगू इस्लाह माशरा के हवाले से नादरीन व हादरीन हो रही थी। दिल तो चाहता है मज़ीद गुफ्तगू करते रहे, लेकिन प्रोग्राम के वक्त का दौरानिया मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा हो चुका है। आइए कलाम शामिल करते हैं, फिर मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे। इस उम्मीद और यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। तशरीफ़ लाएंगे जनाब यासर नवीद चांद साहिब, जिनको जूनियर चांद के नाम से भी पुकारा जाता है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, तशरीफ़ लाएंगे और हदिया अक़ीदत पेश फरमाने का शर्फ हासिल फरमाएंगे। खातमुल मुरसलीन ए रसूले अमीन, खातमुल मुरसलीन तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं है अकीदा ये अपना, बस को यकीन कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई, फिर क्या या रब क्या या जम, सब है ज़ेरे नगीं कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं ए रसूले अमीन, ए रसूले अमीन। और तेरा सिक्का रवां इस जहां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमान में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ, फिर आसमां क्या ज़मीन, सब है ज़ेरे नगीं कि तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं
رسول امی، اور دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے سجایا تجھے، دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے سجایا تجھے، جملہ صاف سے سجایا تجھے، پھر اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی، اور اے سراپا نفیس، انفس دو جہاں، سرور سربراہ، دل برے دل برا، اے سراپا نفیس، انفس دو جہاں، سرور سربراہ، دل برے دل برا، سرور سربراہ، دل برے دل برا، تو تیری سانسوں میں ہے خلد کی یاسمین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امی۔ میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟ آئیے کمپیوٹر سیکھیے۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی شارٹ اور لانگ کورسز، پروفیشنل کمپوزر اور ڈیزائنر بنیے۔ پریکٹیکل ہماری پہچان، اسٹوڈنٹس کے لیے خصوصی رعایت، انٹرنیٹ کی کلاسز، داخلہ جاری ہے۔ برائٹ HD فلیکس، ڈیزائننگ، پرنٹنگ، شادی کارڈ، اشتہارات، HD فلیکس، اسکول رزلٹ کے لیے شیلڈ اور دیگر تقریبات کے لیے ایوارڈ بنوائیے، اور گھر کی دیواروں پر خوبصورت دیدہ زیب وال پیپر لگوانے کے لیے تشریف لائیں۔ چیف ایگزیکٹو سیف الرحمان 0321-669-6980، محمد امان الحق 0321-361-3233، محمد احسان الحق 03004389-180۔ برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی، کمیٹی بازار، سانگلہ ہل۔ میٹرک
मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, शादी कार्ड, इश्तहारात, HD फ्लेक्स, स्कूल रिजल्ट के लिए शील्ड और दीगर तकरीबात के लिए अवार्ड बनवाइए और घर की दीवारों पर खूबसूरत दीदा ज़ेब वॉलपेपर लगवाने के लिए तशरीफ लाएं। चीफ एग्जीक्यूटिव सैफुर रहमान 0321-669-6980, मोहम्मद अमानुल हक 0321-361-3233, मोहम्मद एहसानुल हक 03004389-180। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी, कमेटी बाजार, सांगला हिल। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों में फारग क्यों? आइए कंप्यूटर सीखिए। ब्राइट कंप्यूटर एकेडमी शॉर्ट और लॉन्ग कोर्सेज, प्रोफेशनल कंपोजर और डिजाइनर बनिए। प्रैक्टिकल हमारी पहचान, स्टूडेंट्स के लिए खुसूसी रायत, इंटरनेट की क्लासेस, दाखिला जारी है। ब्राइट HD फ्लेक्स, डिजाइनिंग, प्रिंट, वेलकम बैक नाजरीनो हाजरीन। ब्रेक से पहले इस्लाह मुआशरा के हवाले से अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद आसिम नदीम साहब चिश्ती बहुत प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे और इनके साथ साथ जनाब यासर नवीद चांद साहब बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया। तलहा शहजाद चांद साहब ने बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया। दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन किया है हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल सुल्तान साहब, दरस निज़ामी भी माशाल्लाह कर रहे हैं। हमारे बड़े प्यार वाले आस्ताना आलिया हज़रत सखी सुल्तान बाहू मंडी मड़ बलोचा से आपके यानी जो वहाँ के जानशीन हैं, बिलखसूस हमारे बड़े प्यार वाले बाबा जी इरशाद सुल्तानी साहब आपके लखते जिगर हैं, साहबजादे हैं मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब, तशरीफ़ लाएँ जी। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। और इनसे कबल भी हमारे दरमियान मोहम्मद बिलाल खान साहब बैठे हैं, आज दोनों बिलाल बैठे हैं। वो एक रुबाई के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ कि मोमिनो विरदे दुरूद व सलाम अच्छा है,
بعد مولا کے محمد کا نام اچھا ہے، دیکھ کر بولی بلال حبشی کو حوریں، بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ وہی نسبت لیے ہوئے جناب مولانا حافظ محمد بلال سلطان صاحب، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں تشریف آوری پر، اور میں گزارش بھی کروں گا تشریف لائیں اور کلام پیش فرمائیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، ارے کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، میرے آقا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی بھی خدا کا جانے، ارے ان کی اوقات کیا ہے اتنا جانے، فرش والے میرے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میرے آقا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، نظر عشاق نبی ہے یہ میرا حلف غریب، منبر و واز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب، یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک ہے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک
نہیں میرا تیرا یا محبوب محب میں نہیں میرا تیرا کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یا سیدی یا رسول اللہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ سال اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے کی ٹھوکر نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر نہ ڈال جھڑکی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکی آنکھاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا میرے آقا تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ مولانا حافظ محمد بلال سلطان صاحب بہت پیارا کلام اللہ پڑھنا ہمارا سننا اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے آئیے دوسرے بلال صاحب کی جانب بڑھتے ہیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں آخر پر ایک بار پھر جی آر فائبر نیٹ ورک والوں کا اس کے ساتھ ساتھ مدنی ویلفیئر آرگنائزیشن کے تمام اراکین کا برائٹ کمپیوٹر اکیڈمی
اور فلیکس والوں کا اور اس کے ساتھ ساتھ رضوی پروڈکشن کے تمام ممبران کا، تمام احباب کا بہت بہت شکریہ جو خاص کر کے ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں۔ بلال بھائی کا بہت شکریہ، سب سے پہلے تشریف لائے تھے۔ یقیناً آج کل ہر بندہ مصروف ہے اور اس مصروفیات کے عالم میں آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، آپ کا شکریہ۔ میں بھائی محمد بلال خان صاحب آخر پر آپ سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بس آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، یا رسول اللہ یا حبیب بس آپ کا انتظار کرتے ہیں، آپ کا انتظار کرتے ہیں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، اور تو کچھ نہیں ہے دامن میں، بس مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، اس گلی کا گدا
رسول اللہ یا حبیب اللہ اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں ارے مانگتے تاج دار بھیتے ہیں مانگتے تاج دار بھیتے ہیں بات ان کی صدا کریں گے ہم بات ان کی صدا کریں گے ہم بات ان کی صدا کریں گے کہ لوگ باتیں ہزار کہتے ہیں لوگ باتیں ہزار کہتے ہیں آپ کا انتظار کہتے ہیں میں خطا بار کہتا ہوں میں خطا بار کہتا اور وہ کرم بار بار کہتے ہیں وہ کرم بار بار کہتے ہیں وہ کرم بار بار کہتے میٹرک کے بعد اور گرمیوں کی چھٹیوں میں فارغ کیوں؟